بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم نمبر 5 اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے کے آخری بند کی تشریح کریں گے، نیز مرکزی خیال بھی تحریر کریں گے اور مشقی سوالات حل کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نظم نمبر 5 کا آخری بند ہے، تیری عظمت کا جھنڈا اٹھائیں گے ہم، تیری تقدیس کے گیت گائیں گے ہم، تیری خاطر دل و جاں لٹائیں گے ہم، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، عظمت، بڑائی، تقدیس، پاکیزگی۔ آئیے نظم کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح دیکھیے، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے عمدہ کارناموں سے تیرا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے، اور ہم تیری پاکی اور عظمت کے گیت گائیں گے جس کے ذریعے تیرا نام پوری دنیا میں بلند کریں گے۔ اور اگر کبھی کسی نے تیری طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم تیرے ہر دشمن کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ تیری حرمت کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخر میں شاعر اپنے وطن کو تا قیامت قائم و دائم رہنے کی دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ یہ تھی ہمارے آخری بند کی تشریح۔ آئیے مرکزی خیال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر دعائیہ انداز اختیار کرتے ہوئے وطن کی آبادیوں، سرسبز و شاداب وادیوں، دریاؤں اور پہاڑوں کو ہمیشہ شاد و آباد رہنے کی دعا دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس وطن کے لوگ تیرے لیے باعث فخر ہیں اور تیری عزت، حرمت اور حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے ہمارے آخری بند کی تشریح اور مرکزی خیال۔ اب ہم نظم کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مشق کے جو مختصر سوالات ہیں وہ حل کر لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، پہلا سوال ہے، شاعر نے ملی نغمے کے پہلے شعر میں کون سی دعا مانگی ہے؟ شاعر نے ملی نغمے کے پہلے شعر میں وطن کو ہمیشہ آباد رہنے، بڑھنے، پھلنے پھولنے اور ترقی کے منازل طے کرنے کی دعا دی ہے۔ نظم میں عظمتوں کے نشاں کسے کہا گیا ہے؟ نظم میں پہاڑوں کو عظمتوں کے نشاں کہا گیا ہے۔ وطن کی جبیں کس سے روشن ہے؟ قومی پرچم پر بنے چاند تارے سے وطن کی جبیں روشن ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمارے وطن کا قانون اور دستور کیا ہے؟ ہمارے وطن کا قانون اور دستور قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ مصرعی میں تیری مٹی جواں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے وطن کی مٹی زرخیز اور سرسبز و شاداب ہے۔ آخری سوال ہے کہ آخری بند میں شاعر نے کس عزم کا اظہار کیا ہے؟ آخری بند میں شاعر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں نہ صرف تیرا نام روشن کریں گے بلکہ اگر کسی نے تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تیری حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے ہمارے مشقی سوالات۔ اب سوال نمبر 6 میں آپ کو پہلے کروا دیتی ہوں، پھر ہم بک کا جو ہمارا معروضی حصہ ہے اس کی طرف بڑھ دیں گے۔ سوال نمبر 6 میں آپ سے کہا گیا ہے، آپ کو کوئی 10 الفاظ دیے گئے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ادھر موجود ہیں، یہ ان الفاظ کو دے کے آپ کو کہا گیا ہے کہ حروف تہجی کے لحاظ سے ان کو ترتیب دے، جس کو الف بائی ترتیب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی حروف تہجی میں جو حرف سب سے پہلے آتا ہے اس حرف سے شروع ہونے والے لفظ کو پہلے لکھیے، بعد میں آنے والے حرف سے شروع ہونے والے لفظ کو بعد میں لکھیے۔ تو آپ کے سامنے میں نے حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے دی ہے تمام الفاظ کو، پہلے یہ 5 ہیں، اس کے بعد یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ صرف آپ نے ان کو ترتیب دینا تھا حروف تہجی کے لحاظ سے، بلکہ آپ نے ان کے معنی بھی تحریر کرنے تھے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے باعث ناز، فخر کے قابل، تقدیس، عظمت یا پاکیزگی، جبین، پیشانی، خدا، خدا کہا جاتا ہے مالک کو، آقا کو، دستور، قانون، دمساز، دوست، سرسبز، زرخیز، عظمت، بڑائی، فرزند، بیٹا، کوہسار، پہاڑ۔ جی عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 1 ہم نے حل کر لیا ہے۔ آئیے معروضی حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ الف، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ بے، ہوں مبارک تجھے تیری آزادیاں۔ جیم، تیری مٹی جواں تیرے دریا رواں۔ دال، تجھ پہ قربان ہے دل میرا دل میری جان۔ چاند تارے سے روشن ہے تیری جبیں، تیرے پیر و جواں باعث ناز ہیں، تجھ پہ دل سے فدا ہر مسلمان ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، میری نغمے کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، وطن کی وادیاں ہیں، آپشن 1 سرسبز۔ بے، وطن کے رواں ہیں، کیا چیز رواں ہے؟ آپشن 3 دریا۔ جیم، وطن کا پرچم ہے، آپشن 1 حسین۔ دال، محنت کے ہمراز ہیں، کون ہے محنت کے ہمراز؟ آپشن 1 مزدور۔ تیری عظمت کا ڈیش اٹھائیں گے ہم، مصرع مکمل کیجیے، کیا اٹھائیں گے ہم؟ تیری عظمت کا جھنڈا اٹھائیں گے ہم، آپشن 1۔
اگلا سوال نمبر 4 ہے جی، درج ذیل الفاظ جملوں میں استعمال کریں. یہ سوال طلباء و طالبات خود حل کریں گے پچھلے اسباق کی طرح. سوال نمبر 5 ہے، نظم اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے کا مرکزی خیال لکھیں. یہ آپ کو کروا دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ سوال نمبر 6 آپ کو کروا دیا گیا ہے کہ حروف تہجی کے لحاظ سے جن الفاظ کو ترتیب دینی تھی. سوال نمبر 7 ہے، کالم الف اور بے میں ربط پیدا کریں. کالم الف کے الفاظ کالم بے کے الفاظ کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، وہ بتائیے. تو بسے، تو بڑھے. خوشحال، کون ہے خوشحال؟ نظم میں آبادیاں. میرا دل، میری جان. سرسبز، وادیاں. روشن، جبیں. پیرو، جواں. سوال نمبر 8 ہے، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے. آبادی، ویرانہ. آزادی، غلامی. روشن، تاریک. چاند، سورج. پیر، جواں. مسلمان، غیر مسلم یا کافر. سوال نمبر 9 ہے، درست بیان کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. الف، کیسے خوشحال ہیں تیری آزادیاں. غلط، کیسے خوشحال ہیں تیری آبادیاں. یہ درست جملہ ہے، معذرت مصرع ہے. بے، تیرے فرزند دھرتی کے دم ساز ہیں. درست. میرے پیارے وطن تجھ سا کوئی نہیں. درست. تجھ پہ دل سے نثار ہر مسلمان ہے. غلط. تجھ پہ دل سے فدا ہر مسلمان ہے. تیری خاطر دل و جاں لٹائیں گے ہم. درست. چاند سورج سے روشن تیری جبیں. غلط. سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں لکھیے. ہم یہ تشریحات کر چکے ہیں، اس لیے اس سوال کو ہم اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تشریحات ہم اپنی کاپیز پہ پہلے ہی حل کر چکے ہیں. آئیں آگے بڑھتے ہیں. جی عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا سوال ہے ردیف وار الفاظ کی ترتیب. اب یہ ذرا پڑھیے. اسکول میں بیت بازی کے مقابلے میں پہلے شعر کے آخری حرف سے دوسرا شعر شروع کیا جاتا ہے. ردیف وار الفاظ وضع کرنے میں بھی اسی اصول پر عمل کیا جاتا ہے، جیسے پرچم کے میم سے محبت اور میم محبت کے تے سے تحفہ وغیرہ. اوپر دی گئی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دستور سے 15 ردیف وار الفاظ تحریر کریں. الفاظ لکھیے. جی عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے خود کرنا ہے. کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک لفظ دیا گیا ہے دستور. اس لفظ کا آخری لفظ کیا ہے، آخری حرف کیا ہے؟ رے. رے سے شروع ہونے والا کوئی لفظ تحریر کریں. اس کا جو آخری حرف ہوگا اس سے نیا لفظ بنائیں. اس کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں. اس کو کہا جاتا ہے ردیف وار ترتیب. ردیف وار الفاظ کی ترتیب کہا جاتا ہے کہ آخر میں آنے والے حرف سے نئے الفاظ وضع کیے جائیں، بنائے جائیں. تو یہ 15 الفاظ وضع کرنے ہیں آپ نے دستور سے، یعنی دستور اس کا پہلا لفظ ہے. رے سے آپ آگے شروع کیجیے الفاظ بنانا. جی عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال حل کرنے سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا. نہ صرف ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی تخلیقی لکھائی میں بھی نکھار پیدا ہوگا، کیونکہ جب ایک طالب علم کا ذخیرہ الفاظ وسیع ہوتا ہے، اس کی ووکیبلری وسیع ہوتی ہے، تو وہ اپنی تخلیقی لکھائی میں ان الفاظ کا استعمال کر کے اپنی تخلیقی لکھائی کو پختہ بناتے ہیں، حسین بناتے ہیں، جو پڑھنے میں بھی، سننے میں، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے جی عزیز طلباء طالبات، یہ تھی ہماری آج کی مشق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. کتاب پر حل کرنے والے سوالات کو کتاب پر حل کیجئے، مشق کو تشریح کو کاپی پر حل کریں، اور جو سوالات آپ کو گھر سے کرنے کے لیے دیے ہیں ان کو ضرور تحریر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.